نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، آج الحمدللہ دارالاسلام خانقاہ آسٹریلیا میں میلبرن میں مجلس ہو رہی ہے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے. اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے. اسی مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اسی مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے، اسی مہینے میں پہلی وحی آئی اور اسی مہینے میں آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ شریف تو ہجرت فرمائی. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہارے لیے اے ایمان والو لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین پیروی اور بہترین اسوہ ہے، اسوہ حسنہ. لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا امیدوار ہے، یعنی ایمان رکھتا ہے، تمام ایمانیات کا حامل ہے. خاص طور پر اللہ کی ملاقات اور یوم آخرت کی ملاقات کے اس میں ذکر کیا ہے، کیونکہ اس پیروی کے جو ثمرات ہیں وہ اس وقت ظاہر ہوں گے. بذکر اللہ کثیر، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. یعنی ذکر کے ایک عجیب ثمرہ ہے کہ ذکر کرنے کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے وہ انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے، ورنہ زندگی غفلت میں گزار دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو طور طریقے وہ اپنا رہا ہے غیروں کے، وہ اسی کو کافی سمجھتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شر کو خیر سمجھتا رہتا ہے. لیکن ذکر کی برکت سے ایمان اور ذکر، دو چیزیں ذکر کی ہیں. اسوہ حسنہ کن لوگوں کے لیے نبی کی ذات ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی ذات میں اور اللہ کے نبی کی سیرت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کن کے لیے اسوہ ہوتا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کی ملاقات اور ان کی امید رکھتا ہے، ایمان کا حامل ہے. بذکر اللہ کثیرہ، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، کیونکہ ذکر کی برکت سے انسان کے قلب سے میل کچیل اترتا ہے، غفلت کے پردے اتر جاتے ہیں، اور دل میں چمک اور نور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پھر آنکھیں تو دل کے تابع ہوتی ہیں. یاد رکھیں، آنکھیں دل کے تابع ہوتی ہیں. اگر انسان کے دل پر غفلت ہے تو آنکھیں بھی غفلت سے دیکھتی ہیں، اگر دل منور ہے تو آنکھیں بھی نور دیکھتی اور نور والی چیزوں کو دیکھتی ہیں. یہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ
نوریاں مر نوریاں لا طالباً، نوریوں کو طلب کرتے ہیں. جب انسان میں نور ہوتا ہے تو وہ نوریوں کو طلب کرے گا، نوریوں کو تلاش کرے گا، نوریوں کو پسند کرے گا، نور والی چیزوں کو پسند کرے گا. اس کو تلاوت اچھی لگے گی، اس کو نماز اچھی لگے گی، اس کو مسجد اچھی لگے گی، اس کو مدرسہ اچھا لگے گا، اس کو خانقاہ اچھی لگے گی، اس کو نیک لوگ اچھے لگیں گے، قرآن مجید اس کو اچھا لگے گا، وسلم کی جو ہے نا وہ اسوا اور وسلم کی سیرت اس کو اچھی لگے گی. لیکن کب؟ جب اس میں نور ہوگا. نوریاں مر نوریاں را طالبند، اور ناریاں مر ناریاں را جاذبند، اور ناریوں کو کھینچتے ہیں. آگ والے جو دوزخی ہیں دوزیوں کو کھینچتے ہیں. یعنی انسان اگر دوزخیوں والے اعمال کر رہا ہے، اس کے قلب پر سیاہی ہے، دوزخ کی سیاہی، اور دوزخ اور کی آگ کی چمک اگر اس پر ہے تو وہ پھر دوزخی کام اس کو اچھے لگتے ہیں. اس کو بدماشی، نالائقی، ساری چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں. تو مولانا روم نے فرمایا کہ نور اور نار کا یہ فرق ہے. نار کو، نور کو کھینچتا ہے. نوریاں مر نوریاں را طالباً، ناریاں مر ناریاں لا جاذباً. ذکر سے ایک ایمان کا نور ہوتا ہے، پھر ذکر اور تقوی کا نور ہوتا ہے. ایمان اور ذکر یہ نور پیدا کرتے ہیں تو قلب منور ہو جاتا ہے، آنکھیں نور دیکھتی ہیں، حق اور سچ کو دیکھتی ہیں. تو رسول اللہ کے ذات میں اس کو بہترین نمونہ، وہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمل سے بہترین عمل ہو ہی نہیں سکتا دنیا پر. اور حقیقت بھی یہی، کوئی بھی دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے عقلاء اور وہ جن کے پیچھے لوگ مرے، کوئی بھی کسی کا عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جیسا خوبصورت، حسین اور معتدل نہیں ہو سکتا. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، بڑے سے بڑا عمل بھی. اسوہ حسنہ اور تمام حالات میں کی آیت مبارکہ تو غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی. غزوہ احزاب وہ غزوہ ہے کہ جو تمام غزوات میں سب سے مشکل ترین غزوہ ہے، جس غزوے میں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اب بالکل فنا ہو جائے گا اسلام، اور مسلمان فنا ہو جائیں گے، بالکل جڑ سے اکھیڑنے کے لیے پورا کفر جمع ہوا تھا، اور مسلمانوں کے پاس بے سر و سامانی، اور اوپر سے سردی کا موسم، شدید سردی. مدینہ شریف کی سردی بڑی شدید ہوتی، ہوا جب چلتی ہے تو جسم میں گھس جاتی، چیر دیتی جسم کو. اور صحابہ جن کے پاس ایک کپڑا ہے، اوپر کپڑے بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ کپڑے نہیں ہیں ایسے کہ جس سے سردی کا دفیہ کیا جا سکے. پھر اس کے اوپر بھوک، فاقے، پھر خندق کھودنے کی مشقت، اور پھر غداریاں، اندر سے یہودی، بنو قریظہ والے، منافقین، اور ادھر سے سامنے پورا عرب اکٹھا ہو کر آیا ہوا ہے. پھر ان عربوں کے ساتھ خیبر کے یہودی اور پتن کہاں کی قوتیں جمع تھیں، اور مسلمان تھوڑے سے. آپ ذرا غزوہ احزاب کے حالات دیکھیں. اللہ نے اتنا زلزل و زلزال شدیدہ، ہم نے بہت زور زور سے ہلایا، مسلمان کو ہلائے گے مسلمان. بلغت القلوب الحناجر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاملات میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی. اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا کہ خیر ظاہر ہو جائے گی. بہت اونچی بات ہے. اللہ اکبر. صحابہ وسلم کو دیکھتے تھے، حوصلے میں آ جاتے تھے. ایسی استقامت، ایسا اللہ تعالیٰ کا تعلق. اور صحابہ کرام بھی عجیب ہے. قرآن کہتا فلما رأوا المؤمنون الاحزاب، کہ جب ایمان والوں نے ان جماعتوں کو دیکھا، احزاب کو دیکھا اور فوجوں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہا کہ اللہ رسول نے تو اس کا وعدہ کیا تھا کہ ایسا وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ تم زلزال شدیدہ ہوگا، ایسا وقت آئے گا تم پر ایسی مشکلات آئیں گی، لیکن اس کے بعد پھر پورا عالم تمہارے لیے مسخر ہو جائے گا. تو ظاہری طور پر ایسا خوف تھا کہ اکیلا آدمی کی سد پیشاب کرنے نہیں جاتا تھا،
ساتھ کسی کو لے کے جاتا تھا. بھوک پیاس اور فلاس سے برا حال تھا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک طرف تو یہ حال ہے اور دوسری طرف کیا حال ہے. کہا کہ اللہ رسول نے اس کا وعدہ کیسا ہوگا. وما آزادم اللہ ایمان و تسلیمہ. ان کا ایمان اور بڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا اگر یہ پورا ہو گیا تو اگلی بات بھی پوری ہوگی کہ پورا عالم قدموں میں آئے گا. اور وہی ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چٹان توڑی تھی خندق میں تو نے فرمایا, جب ایک طرف فرمایا مجھے کسرا کے محلات نظر آئے, پھر مجھے حبشہ کے محلات نظر آئے, پھر خدا الماری چمک کوٹھی فرمایا مجھے روم کے جنا ہرقل کے محلات نظر آئے. منافقین مذاق اڑاتے تھے, ٹھٹھے مارتے تھے, دیکھو خوف اتنا ہے کہ خندق کھود رہے ہیں, آمنے سامنے لڑنے کے بجائے بیچ میں خندق کھودی جا رہی اور بشارتیں اتنی اونچی اونچی دی جا رہی ہیں. اللہ فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قیامت تک کے ایمان والوں کو بتا دیا کہ دیکھو ہماری نبی کی ذات یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ آئیڈیل ہے, نبی کی ذات آئیڈیل ہے, خاص حالات میں بھی اور عام زندگی میں بھی. یہی ذات آئیڈیل ہے جن کو تم نے آئیڈیل بنانا ہے. تو اپنی زندگی کو اس راستے پر ڈالنا ہے جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. یاد رکھو ولایت اور دوستی جو اللہ کی ولایت ہے وہ بھی نبی کے قدم پر ہوتی ہے, الگ سے نہیں. اگر کوئی پیغمبر اسلام کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی ولایت اور دوستی کا دعویٰ کرے تو بالکل غیر معتبر ہے, اس لیے کہ خدا تک نبی کی ذات جاتی اور لے کے جاتی ہے. کوئی نہیں رہو وسلم کو تو اللہ نے اللہ اکبر اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ معراج پر تشریف لے گئے, بنفس نفیس خود تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی, زیارت کی, وہاں سے نماز کا تحفہ لے کر آئے. عظیم الشان تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا. 5 نمازیں ہو گئیں. جب جانے لگے پہلے 50 تھی, پھر 5 کر دیں. جب جانے لگے ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا خمسن و یا خمسون ہیں تو 5, لیکن 50 لکھوں گا میں اپنے پاس. ایسا کاروبار دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ 1 روپے پر 10 ملتا ہو. 1 روپے میں 2 روپے مل جائے, کہتے جی ڈبل کمائی ہو گئی. 1 روپے پر 10 روپے ملے, ایک نماز پر 10 نمازیں. بڑے خسارے کی بات ہے جو نماز نہیں پڑھتے, نماز میں سستی کرتے ہیں. کتنا بڑا خسارہ ہے. وہاں آسمانوں سے تحفہ دیا تھا کہ ہیں پڑھیں گے 5 لیکن ہی خمسون, لیکن جب آسمانوں پر آئیں گے تو میں 50 لکھوں گا کہ تم نے 50 نمازیں پڑھی, ہم نے 50 نمازیں پڑھی. یہ عجیب ہے. تو آپ کو تو ظاہری بھی اللہ تعالیٰ نے معراج ایسی عطا فرمائی جو کسی پیغمبر کو نہیں ملی, ایسی معراج عطا فرمائی آپ کو. تو لہذا ولایت کا راستہ بھی نبی کے ذریعے ہوتا ہے, طے ہوتا ہے. انبیاء السلام کے اعمال کے ذریعے ہی ولایت کے راستے طے ہوتے ہیں. کوئی آدمی کہے کہ میں اس کے بغیر خالی طے کر لوں گا, ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہر مومن کے لیے, اور خصوصاً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا بننا چاہتے ہیں اور خصوصاً اونچا مقصد اپنے قلب میں رکھتے ہیں کہ اللہ کی ولایت اور دوستی ہمیں حاصل ہو, ان کے لیے نبی کی ذات نمونہ ہے. اپنے ظاہر باطن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کے مطابق ڈھالنا ہوگا. ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو پیغمبر السلام جو لے کر آئے اس کو پکڑ لو, اور جس سے اللہ کے نبی منع کرے اس سے رک جاؤ. کہ رسول اللہ کی ذات کو مستقل طور پر اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ کسی شے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کو منع کرتے ہیں تو اس سے رک جاؤ, اور کوئی تمہیں حکم دیتے ہیں تو اس پر فوراً عمل کرو. وہ عامر بھی ہیں ناہی بھی ہیں. جس طرح اللہ کی ذات امر نہیں کرتی ہے, رسول وسلم کو بھی اللہ نے عامر ناہی بنایا تھا. اسی وجہ سے کچھ چیزیں وہ ہیں اصول قرآن میں بیان کیے گئے ہیں حلال حرام کے, اور ان کی فروعات اور تفصیلات ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور ان کے اسوا کو اگر قرآن مجید سے الگ کر دیں تو قرآن مجید بھی مغلق ہو جائے گا, قرآن بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. نماز کیسے پڑھی جائے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سے نماز پڑھو، پھر اس کے آگے پیچھے نوافل سنتیں ساری چیزیں، آپ اسی طرح روز، اس طرح سارے جتنے بھی اعمال ہیں، روزانہ کی زندگی، ہمارے معاملات، روزانہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں، گھروں میں، گھر کے اندر ہم نے کیسے رہنا ہے، گھر سے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی کر کے بتایا اور زبان مبارک سے بھی ارشاد فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، میں تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہوا تبعا لما جئت بھی، جبکہ اس کی ہوا ان خواہشات کو کہتے ہیں جو خواہشات اللہ رسول کے خلاف ہوتی ہیں، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ وہ انسان میں جس طرح غبارے میں ہوا بھرتے ہیں اوپر جاتا ہے، اس طرح نفس ایسی ہوا بھرتا ہے انسان میں کہ وہ اپنے آپ کو طرف اور تعلق طرف لے جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، یوں مارتا ہے، یا شہوانی گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اور یا فکری گناہوں میں، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، وہ کیا چیز ہے بھائی، مٹی ہو تو کچھ بھی نہیں، گرد و غبار کو آپ اگر اڑائیں اور ویسے اوپر نظر آئے ہیں تو آپ کہ ہو بھائی غبار کہاں جا رہا ہے، آندھیوں میں کہاں غبار کہاں پر ہوتا ہے، ایسے بادلوں کے ساتھ لگا معلوم ہوتا ہے، لیکن گرتا کہاں ہے، زمین پہ گرتا ہے، سڑک پہ پڑا ہوتا ہے، گندگی پہ پڑا ہوتا ہے، زمین میں گرتا ہے۔ انسان مٹی ہے، مٹی میں جانے والی ہے۔ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے تو کتنی بے عقلی کی بات ہے۔ اگر اس کی کوئی قیمت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے ہے۔ شکر ہے کہ مٹی سوارت ہو گئی ہے، ورنہ مٹی تو مٹی ہے۔ مٹی سوارت اور قیمتی تب بنتی جب اس کے اندر کوئی ایسی چیز مکس ہو جو قیمتی چیز ہو۔ جس مٹی میں سونا ہوتا ہے وہاں پہرے ہوتے ہیں، جن مٹی میں ہیرے جواہرات ملے ہوئے وہاں پر پہرے ہوتے ہیں، ان زمینوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہاں بڑے بڑے پہرے، بلکہ ملکوں کی لڑائیاں وہاں ہو جاتی ہیں اس زمینوں پر قبضے کے لیے، جن کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، پیٹرول ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی نعمتیں۔ ورنہ مٹی تو مٹی عام کون پوچھتا ہے۔ تو انسان کی بھی اگر قیمت ہے تو اسی وجہ سے اللہ کا نام اس میں شامل ہے۔ جب اللہ کا نام اس میں شامل ہو جاتا ہے اس مٹی میں تو یہ مٹی سوارت ہو جاتی، قیمتی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یکون ہوا یعنی وہ خواہشات جو اللہ رسول کے خلاف ہیں، وہ خواہشات جب میرے لائے ہوئے دین اور میرے لائے ہوئے اسوہ کے مطابق نہیں ہوں گی، ایمان میں کمال نہیں ہے، ناقص ایمان ہے، مریض ہے ایمان، بالکل کمزور ہے یہ ایمان۔ ہر اٹھنے والی خواہش سے پہلے دیکھے اللہ رسول کیا کہتے ہیں۔ اللہ رسول اگر کہے کہ منع کر دے پھر جان دے دے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، ہے جان دے دے اس پر۔ لیکن اگر جان نہیں دیتا خواہش کو، حالانکہ جان بھی نہیں جاتی، میرے شیخ فرماتے تھے عارف باللہ شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ کہ جان نہیں جاتی، یہ خواہش کا ہی خون ہوتا ہے، یہ خون تمنا جس کو کہتے ہیں۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اسی خون تمنا سے ولایت کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ میرے شیخ نے ایک تیل نکالنے والے سے پوچھا تھا، اس کے بعد تیل نکالنے کی مشینیں تھیں، بادام کا تیل نکال رہا ہے، چمیلی کا تیل نکال رہا ہے، تل کا تیل نکال رہا ہے، کھوپرے کا تیل نکال رہا ہے۔ فرمایا کبھی نفس کا تیل بھی نکالا ہے تو نے؟ اس سے پوچھا، لیکن نفس کا بھی تیل نکالنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اسی سے چراغ ولایت جلتا ہے۔ تیل جو ہے نا اس میں روشنی کی صلاحیت ہوتی ہے، یکاد زیت یضیء ولو لم تمسس النار، قرآن کہتا ہے وسلم کی باطنی صلاحیت کو بیان کیا ہے کہ بالکل ایسے ہے نا، وہ چراغ میں ایسا تیل ہے کہ ایسا تیل، چراغ کے اندر ایسا تیل ہوتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ جل اٹھے گا، ابھی جل اٹھے، اس طرح ابھی جل اٹھے گا۔ یکاد زیت یضیء ولو لم تمسس النار۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں مومن نہیں ہو سکتا کوئی، جب خواہشات اٹھتی ہیں، یاد رکھو یہ خواہشات کا اٹھنا اور تقاضوں کا دل میں آنا، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہی ولایت کا میٹیریل ہے، کیونکہ اسی سے تقوی آئے گا، ان کے روکنے سے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، آزمائش ہے، دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یہ اس میں اس اسوہ ہے، اور دوسری طرف شیطان کا وہ ہے،
یہاں دیکھیں گے بھائی کدھر جاتا ہے یہ سوچ کیا کرتا ہے، ادھر جاتا ہے یہ ادھر جاتا ہے، یہ سلم کے راستے بھی اختیار کرتا ہے، اپنی ولایت اور دوستی اور اپنی محبت اس پر ڈال دیں گے، اور اگر وہ یہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے شیطان کا راستہ، تو اس کو شیطان کا قرینہ، شیطان اس کا قرین اس کے ساتھ باندھ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسوہ حسنہ کن لوگوں کے لیے نبی کی ذات بنتی ہے؟ ایک تو جن میں ایمانیات پوری ہو، اللہ کی امید رکھتے ہوں ملاقات کی، یوم آخرت کی، اور ذکر اللہ کثیرہ، ذکر اذکار تلاوت عبادات کا اہتمام کرتے ہوں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل کا حسن اس پر نظر آئے گا، ہر عمل کا۔ مشکلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس کو اسوہ بھی نظر آئے گا، اور اچھے حالات میں بھی رسول وسلم کی ذات کا اسوہ نظر آئے گا ہر جگہ پر۔ پھر وہ اس کی اتباع کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے غمی کے اوقات میں کیسے وقت گزارا اور خوشی اوقات میں کیسے وقت گزارا، یہی مومن کی زندگی، یاد رکھے مومن کی زندگی یہی ہے۔ ہر انسان پر ایسے حالات آتے ہیں، لیکن اللہ کا اتنا بڑا شکر ہے، اتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا فرمائی، جس سے ہمیں راستہ ملتا رہتا ہے، جس سے ہمیں نمونہ ملتا ہے، جن کی ذات اقدس پر غور و فکر کر کے اور ان کے حالات پڑھ کر ہمیں راستہ ملتا ہے، اور ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ لقد کان لکم، دیکھو اسوہ حسنہ یہ ہے تمہارے لیے، تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے، یہ تمہارا آئیڈیل ہے، لیکن اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو اس بات کی کہ تم اس آئیڈیل کی اتباع کر سکو۔ اس کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ذکر کی کثرت کرو۔ ایمان کی مضبوطی میں تقوی چاہیے، تقوی کے ساتھ ایمانیات۔ تقوی جو ہے جب انسان ایسی چیزوں سے بچتا ہے جو انسان کے عمل اور عقیدے کو متاثر کریں، تو اس میں انسان کے اندر پھر ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو تقوی سے ایمان میں عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ باہر سے آنے والی چیز ہی اندر کی چیز کو خراب کرتی ہے۔ یاد رکھو جو چیز باہر سے آتی ہے وہ خراب کرتی ہے اس کو۔ جب اس کا راستہ انسان روک دیتا ہے تو پھر ایمان تو جب کلمہ پڑھ لیا تو قلب میں موجود ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا اللہ مفتاح اقفال قلوبنا بذکرک، اللہ اپنے ذکر کی برکت سے میرے دل کے تالوں کو کھول دے۔ تو دل کے تالے کھولنا ذکر کی برکت سے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ ذکر کی برکت سے جو تالے کھلتے ہیں، تو معلوم کے اندر ہی موجود تھا، مال اندر موجود تھا۔ جب ذکر اذکار کیے تو نفس نے جو تالے لگائے ہوئے تھے، اس کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیست، جب تک خواہشات تازہ ہیں ایمان تازہ نہیں ہے، کہ این ہوا جو قفل دروازہ نیست، کیونکہ اس ہوائے نفسانی کے لیے جو تالا ہے وہی خواہش، یہ حرام خواہشیں ہیں۔ جب یہ حرام خواہشیں ختم ہوتی ہیں تو پھر دل کھل جاتا ہے، تو دل میں جو ایمان کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو تالا بھی اس گناہوں کی وجہ سے پڑتا ہے۔ باہر سے جو چیز اندر جاتی ہے، آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، آتماؤں کے ذریعے جو چیز اندر جاتی ہے، یہ اس کو خراب کرتی ہے۔ تو جب ایمان اپنا وہ بچاتا ہے اور پھر ذکر کرتا ہے تو اس کو رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ، پھر وسلم کی مطابق زندگی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اللہ تعالیٰ کو محبت تھی، اور آپ کے محبوب تھے، آپ کا ہر عمل محبوب تھا، ان کی پیروی کرنے والا بھی ان کا محبوب ہو جاتا ہے۔ کہ میرے شیخ فرماتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ان کا وہ محبوب پیارا ہو جاتا ہے۔ تیرے محبوب کی یار میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے حلقے میں جوڑا ہے جہاں ہمیں یہ بات سننے ملتی ہے، اور ہم بیٹھ کر اس کی ہمیں فکر لگتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کہتے نوریوں کا جو حلقہ ہوتا ہے جہاں سب
اسے نیت کے ساتھ آتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرما، وجبت محبتی، میری محبت واجب ان لوگوں کے لیے، متحابین فیہ، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، المتجالسین فیہ، میری وجہ سے مل کر بیٹھتے ہیں، المتزاورین فیہ، میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، المتبادلین فیہ، میری وجہ سے ایک دوسرے کو خرچ کرتے ہیں. میری محبت ان پر واجب ہے، ضرور میں ان سے محبت کروں گا. جب اللہ ہمیں چاہ لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی کیوں نہیں بنیں گے؟ ہمارے جب اللہ فرمائے میں بندے کو، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا مجال ہے کم نہ بنے بھائی. اور اس کے لیے طریقہ بتا دیا کہ بھائی یہ مجالس، یہ تمہارا جمع ہونا اللہ کے نام پر، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو وقت کا ضیاع نہ سمجھو. یہ قیمتی ترین وقت یہی ہے کہ تمہارے ہفتے بھر کے کاموں میں سے یہ تھوڑا سا وقت جو تم دیتے ہو، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس کی وجہ سے چاہ لیے جاؤ گے. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے قابل نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما لے اور اپنا بنا لے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ایک ایک چیز میں وسلم کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر کر لیں پھر دعا کرتے ہیں. پہلے کلمہ طیبہ کا تھوڑا ذکر کر لیں، پھر اللہ کا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یار رہی یار اب تو میرا اور میں تیرا یارو رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سر شار رہوں، ہوش رہی نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ اس
استغفار پڑھ لیں. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی. 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 اللهم لك الحمد كما أنت صلي على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله إنك أنت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا لا حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. اللہ سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری آل اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع میں نصیب فرما. یا اللہ ہر کام میں آپ کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. پوری امت کو یا اللہ وسلم کے اسوہ پر چلنے والا فرما. پوری امت کو چلنے والا فرما. پوری امت کو ولایت خاصہ نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. اللہ خانقاہ دارالصلاح یا اللہ میلبرن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. کی خدمت گزاروں کو، اس سے جڑو ہوں کو بہت برکت عافیت نصیب فرما. بہت برکت عافیت نصیب فرما اور عافیت اور کرم کا رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما. رزق روٹی میں خیر و برکت پیدا فرما. قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. رحم کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اس سال جو حج کے ارادے رکھتے ہیں یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کے ارادوں کو مکمل فرما. ان کے لیے آسانیاں فرما. عافیت کا کرم کا رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے یا اللہ اپنے خزانوں سے پوری فرما. جتنی مشکلات ہیں سب کی دور فرما. یا اللہ بہت مائیں بہنیں دوست بھائی رابطے کرتے ہیں مشکلات میں ہیں. یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، سب کی مشکلات یا حلال المشکلات ہیں. سب کی مشکلات کو حل فرما. سب کی مشکلات کو حل فرما. سب کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس ذکر اذکار اور مجالس کی ان بہاروں کو ہمیشہ قائم دائم فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. رحم کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. میں کراچی کے سفر پر ہوں، میرے سفر کو بھی قبول فرما. حرمین کا بھی ارادہ ہے اس کو بھی قبول فرما. وہاں پر یا اللہ خوب مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگنے کی توفیق عطا فرما کو شرف قبولیت نصیب فرما. یا اللہ اس گفتگو کو قبول فرما. سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.